ہر طرح کی نعمت کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، لیکن احسان جتلایا نہیں، لیکن قربان جاوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا مقام تھا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد پر جو احسان کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کسی کو کوئی نعمت ملے تو وہ اس نعمت کا چرچا کرے گا۔ تو دنیا دیا بے شمار نعمتاں نے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عظمیٰ چلی، یہ سب نعمتوں کے نالوں اعلیٰ نعمت ہے۔ اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت نہ ہوتی تو دنیا کے اتنے کسی بھی چیز کا کوئی وجود پیدا نہیں سی ہونا۔ جس جسم کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں، وہ جسم بیکار ہے۔ جس دل کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود نہیں، وہ دل بیکار ہے۔ اور جس گھر کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود نہیں، وہ گھر ویران ہے۔ اور جس ملک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود نہیں، وہ ملک ویران ہے۔ ہر چیز جڑی بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جمیل کے نال بنائی ہے۔ اور جڑی آیت کریمہ پڑھن کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے طرف میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ اور دوسری سورت آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ وہی ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مومنوں تواڈے اُتے احسان کیتا ہے کہ تواڈے وچ بڑی عظمت والا رسول بھیجیا ہے۔ جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پتر عطا کرے تو بندہ مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، خوشیاں کرتا ہے۔ جنہ نے صدقے سانو ماں باپ ملیا، جنہ نے صدقے سانو پتر ملے، دھیاں ملیاں، انہاں دی خوشی اسی کیوں نہیں کر سکتے؟ تو 12 ربیع الاول والے دن تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام جسر بائی پاس کو ٹھیک 9 بجے جلوس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت کے اندر خوشی کے اندر روانہ ہونا ہے۔ تمام اہل محلہ کے نوجوانوں بزرگوں کے کے اپیل ہے کہ جلوس کے اندر شرکت کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ثبوت پیش کرو کہ اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق رسول ہیں۔ خدا دی قسم امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے
نے بھی فرمایا کرتے سن کہ اگر دل دے اندر نبی پاک علیہ السلام کی محبت نہیں تو پھر وہ دل جڑا ہے وہ ویران ہے۔ اگر ساڈا کوئی ثبوت پوچھے کہ ساڈا تعارف کی ہے تو بس ساڈا ایکو ہی تعارف ہے کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دے در دے گدا، بس اسی نبی پاک علیہ السلام دے در دے گداواں، اور ساڈے پلے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور امیر المجاہدین یہ بھی فرمایا کرتے سن کہ جدوں نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانا ہوئے تو پھر کسی بھی اجازت کی ضرورت نہیں، پھر کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں، بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت کی خوشی کے اندر اپنے گھر کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس گھر کے اندر رحمتاں دا نزول فرمائے گا۔ یہ ہے برکت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت کی خوشی کے اندر جڑا بندہ اپنے گھر میلاد مناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر پورا سال اپنی رحمتاں کا نزول فرماتا ہے۔ اس واسطے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت کی خوشی کے اندر میلاد منانا، یہ جڑا اس کے اندر کسی بھی پروف کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رات بھی تے دن بھی عرض کردیاں نے۔ رات نے عرض کی تھی کہ یا مالک و مولا، اگر تیرا حبیب دنے تشریف لے آیا تو میں محروم رہ جاواں گی، تو دن جڑا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے کہ یا مالک و مولا، اگر تو رات کے اندر میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت فرمائی تو پھر میں محروم رہ جاواں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ دن محروم رہے گا نہ رات محروم رہے گی۔ جس وقت آقا علیہ السلام کی ولادت و باسعادت ہوئی ہے تو دن چڑھتا پیا، رات مکتی پئی۔ سبحان اللہ، دن چڑھتا پیا، سرگی دے ٹائم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہو رہی ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت دی جس وقت ٹائم آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جبریل زمین پہ چلے جا کہ جس بھی ماما کے شکم کے اندر بچیاں کی پیداواری ہونے والی ہے انہاں بچیاں کی جگہ دیتے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت تو پہلے لوگ بچیاں زندہ درگو کر دیتے سن۔ جس گھر کے اندر
بچی ہوتی سی اس گھر کے اندر سوگ منایا جاتا سی، لوگ غمی کا اظہار کرتے سن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ہر شکم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتر عطا کیتے۔ اج اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و باسعادت کی خوشی کے اندر مٹھائیاں تقسیم کریے تے لوگ فتوے لاندے نے، لیکن قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے شان تے مقام تو جس وقت پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پتر عطا کیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پتر ونڈے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا پیارا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا دے آوے تے کسے گھر دے اندر سوگ ہوئے، ہر گھر دے اندر جڑی ہے وہ خوشی دی ہی لہر آوے، ہر گھر دے اندر، اور جنت کے دروازے کھول دیتے گئے اس دن اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتے گئے کہ آج میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت کا دن۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ سورۃ انبیاء کے اندر کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو دونوں جہان واسطے رحمتا للعالمین بنا کے بھیجیا۔ میں اپنے محبوب نو دونوں جہان واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ میرا محبوب ایس جہان واسطے بھی رحمت للعالمین ہے اور اگلے جہان واسطے بھی میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ بھی عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ جمیلہ اعلان کرتا ہے۔ میرے دیکھو کہ اذان ہو گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی نال موجود ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جس جگہ دے اوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ ہوئے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں کہ جس جگہ دے اوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری دیہڑی تو کلمہ پڑھتا رہو لیکن تیرا کلمہ اتنی دیر تک مکمل نہیں جتنی دیر تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا۔ تو علامہ اقبال نے اس شعور پر زبان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ بھی انسان کو ملے ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقہ جمیلہ دے صدقے ملے ہے۔ اگر اسی سانو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی عطا کرے کہ اسی جناب علی مٹھائی بانٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت کی خوشی کے اندر مخلوق کو پتر بننے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر اس دن جس دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہوئی
آج کسی بھی روح کی روح قبض نہیں کرنی، یہ نہ ہوئے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت ہوئے اور گھراں دے اندر رونا شروع ہو جائے۔ اس دن کسی روح نو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض نہیں کی تھی، کیوں کہ آج میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت کا دن۔ یہ مہینہ سب مہینیاں وچوں مہینہ آلہ ہے، لیکن بات کرنا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ بات آکے کہ یار تیرے نال محبت بڑی ہے لیکن میں تیری گل نہیں مانی، تو بندہ آکے گا یار تیرے محبت تو بڑی ہے لیکن گل مننے واسطے تیار نہیں۔ لیکن اگر نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانا ہے، یہ محبت نبی پاک علیہ السلام کی محبت جڑی ہے ایمان انسان واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایمان ہے، نبی پاک علیہ السلام کی آل کی محبت ایمان ہے، ماں باپ کی محبت ایمان ہے، لیکن ہر محبت جڑی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہاں ساری کائنات دے نالوں ود کے، ساری دنیا دے نالوں ود کے اگر تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت نہیں کرے گا تو پھر تیرا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، تو اسلام کو باہر ہے، تیرا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ سب نالوں پہلے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت تینوں قائم کرنی پوے گی۔ اگر جے تو مینوں راضی کرنا چاہنا ہے، دوسرے سپارے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر جے تسی اللہ تبارک و تعالیٰ نو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہو کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پہلا کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نورانیت من نورہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب نالوں پہلا اپنے نور دے وچوں اپنے نبی دے نور کو پیدا کیا۔ جس وقت پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیتا ہے، اس وقت نہ زمین سی نہ آسمان سی، سب نالوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نو اپنے نور دے وچوں پیدا کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ جس وقت دنیا دے اوتے کوئی چیز بھی نہیں سی، اس وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق نو
اس واسطے پیدا کیتا کہ میں بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنا اور میرے فرشتے بھی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھتے ہیں کہ مخلوق نو اس واسطے پیدا کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنا۔ اے ایمان والو تسی بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب درود اور سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ایمان والیاں دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا کہ اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو مخلوق نو اس واسطے پیدا کیتا کہ میں بھی درود پڑھنا، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے نے، مخلوق نو بھی حکم فرمایا کہ تسی بھی درود پڑھو تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے شان اور مقام کے اندر اور اضافہ ہو جائے۔ مخلوق نو پیدا کیتا ہے اس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور مقام کے اندر اضافہ ہوئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک، محبوب جیڑی بھی گھڑی آوے گی ود سو ود تیرا ذکر کرتی ہوئی آوے گی تیرے ذکر کو ناؤ کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کوئی چیز بھی دنیا کے نہ رہی اس وقت بھی حبیب تیرا ذکر جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول یا مالک و مولا جب ساری کائنات ختم ہو گئی اس وقت بھی میرا ذکر جڑا جاری و ساری رہے گا۔ اس کی وجہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کائنات تو ختم ہو سکتی ہے لیکن تیرا مالک تو ہر وقت موجود ہے جڑا ہر وقت تیرے دے درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کر رہے ہیں۔ کہ ساری مخلوق تو ختم ہو گئی لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ذکر اس وقت جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، محبوب جڑی کلی آوے گی تیرا ذکر ود سو ود کر کے آوے گی تیرے ذکر کو مٹا کوئی نہیں سکتا، تیرے ذکر کو مٹاؤن والے خود مٹ جان گے۔ مطلب مان ہے یار جو مولوی ہر جنہاں یا کہ جی کافر ہر بندہ کافر لیکن نبی پاک نے صلوات و سلام دے کافر نہیں آکھیا۔ میں کہ یا میں تیری وچی بات کرنا ہے بات تیار ہو گئے اے وجہ کی میں کہ گالے نہ سکوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان اطہر دے اندروں جڑا لفظ نکلدا ہے وہ حق اور سچ کہندا ہے، وہ حق اور سچ۔ میں کیا مینوں اے دس کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اطہر دے اندروں اگر کسے کافر کو کافر کہہ دندے تے دنیا دی کیڑی ایسی طاقت سی کہ جڑی انہوں دوبارہ ایمان نصیب کر دے؟ دنیا دی کیڑی کوئی ایسی طاقت ہی کہ جڑی انہوں دوبارہ ایمان نصیب کر دے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ تو کسے کافر کو بھی کافر نہیں آکھیا، لیکن مخلوق نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا
کہ اگر جے تسی مینوں راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی پیروی کرنی پائے گی، لیکن جنی دیر تک میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ ہوئی، میں رب العالمین ہو کے اس چیز کا اعلان کرنا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب انہاں لوگوں کو کہہ دیو کہ اگر جے تسی مینوں راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے مالک نو راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جن نال محبت ہوگی تو وہ کہنا نہ منیا جائے، وہ حکم نہ منیا جائے، اسی سال بعد میلاد مصطفیٰ منا کے کہ اسی جناب کی فارغ ہاں، اسی آنے ہیں کہ اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے عاشق رسول ہاں۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عین ایمان ہے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز دین دا ستون ہے، نماز مومن دی معراج ہے۔ پھر اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں نوں ٹھنڈک بچان واسطے 5 وقت دی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ اگر اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت رکھنے ہاں تو پھر سانوں سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارکہ اپنے چہرے دے اوتے معتبر رکھنی جڑی ہے، یہ بھی ساری محبت واسطے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے ہاں لیکن اسی کہنا جڑا نا وہ نہیں سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بزرگاں نے فرمایا ہے کہ جو کلمہ پڑھ گیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اپنی مرضی کو ختم، پھر زندگی اپنی مرضی کے مطابق بسر نہیں کرنی پڑے گی، پھر سارے کائنات کے مالک و مختار جڑے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ اس واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی کا جلوس چندوان آستانہ عالیہ یہ طریقے در حضرت شریعت پاسبان مسلم کے اعلیٰ حضرت پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ چندوان شریف انہوں کی قیادت کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سرپرست اعلیٰ انہوں کی قیادت کے اندر جلوس آنا ہے ٹھیک 9 بجے جسر بائی پاس کے اندر تمام دوست احباب کی شرکت کرنی، اور اس دن دیکھو کہ جنہیں بڑے بڑے اپنی مجالوں کے اندر بہ کے اے سی کے اندر بہ کے جڑے اپنی مجالوں کے وچوں باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، اس دن بھی انہوں نے جناب علی پیدل سفر کرنا ہے، اس دن بھی انہوں نے پیدل سفر کرنا ہے۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ثبوت دندیا ہویا پیر طریقت رہبر شریعت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت پیر سید شاہ حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ چندوال شریف آپ ٹھیک 9 بجے جسر بائی پاس پہ اپنا جلوس چندوال کو لے کے آ جائیں گے، اور اس دن کرنا سکیے کہ جس طرح اسی چھوٹی عید دے اوتے بڑی عید دے اوتے اسی جنابے دے کپڑے نویں پانے نا، اس دن بھی اساں کپڑے نویں پانے نے، اگر نویں نہیں کپڑے ہو خوشبو لا کے تیل لا کے کپڑے اچھے پا کے جوتی اچھی پا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کا ثبوت دندیا ہویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے جلوس کے اندر شرکت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوئی زندگی کے لمحات جڑے نے
ساڈے واسطے ذریعہ باعث بن جن اور ساڈے واسطے خیر و عافیت بن جن اور ساڈا دنیا دے بھی بیڑا پار ہو جائے ساڈا آخرت دا بھی بیڑا پار ہو جائے دعائے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ جمیلہ کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ ساری صحافی اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو جس طرح نماز جمعہ ادا کرنے واسطے آیا میری تو عمر بہت تھوڑی ہے لیکن میں اگے ہاتھ ہی جوڑنا کہ یار جس طرح نماز جمعہ پڑھنے واسطے آ جاتے نا اسی طرح میرے 5 وقت کی نماز کر رہنا تو پھر کچھ نہیں بگڑتا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد نام محبت کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عرش عظیم کا سایہ میسر فرمائے گا کہ جس وقت وہ کوئی حامی ناصر نہ ہوئے گا کوئی سہارا نہ ہوئے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عرش عظیم کا سایہ میسر فرمائے گا کہ جڑا بندہ مسجد نام محبت کرتا ہے۔ اس واسطے کہ جس طرح نماز جمعہ ادا کرنے واسطے آ جاتے ہو نا اسی طرح ہی 5 وقت کی نماز جڑی ہے نا اس کی بھی پابندی جڑی ہے نا یہ شروع کرو اور ماہ ربیع الاول کا مہینہ مبارک مہینہ اس مہینے کے اندر دل لگانا چاہیے وہ ضرور کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کے صدقہ جمیلہ کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماتا ہے پہلی دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ساڈے دلاں میں دنیا کی محبت کر کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرنا۔ اور دوسری دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ سانوں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے۔ اور تیسری دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ساڈا رحم بہن سہن جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے عاشق رسولہ نے